اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن بھائیوں نے آج کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھا، وہ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ ناظرین، موجودہ دور کا ایک اہم ترین مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں آیا 3 واقع ہوں گی یا ایک واقع ہوگی۔ اس بارے میں 4 گروہ ہیں۔ ایک گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے، دوسرا غیر مقلدین کا ہے، تیسرا وکیل حضرات کا ہے، اور چوتھا گروہ یونین کونسل اور پنچایت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے یہ وہی نظریہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین کا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی، ایک واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا گروہ غیر مقلدین کا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی مجلس میں دی جانے والی 3 اکٹھی طلاقیں وہ 3 واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ وکیل حضرات کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر 90 دن کے اندر رجوع کر لیا جائے تو کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور چوتھا گروہ یونین کونسل اور پنچایت کا ہے، جو وکیل حضرات سے بھی 2 قدم آگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں جتنی مرضی، بلکہ ایک مجلس چھوڑ کر جیسے بھی جتنی مرضی طلاقیں دے دو، اگر صلح کرا دی جائے تو کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ آیا کون سا نظریہ جو ہے وہ درست ہے، اور اصل مسئلہ قرآن و حدیث سے جو اخذ کیا جائے وہ ہے کیا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 230 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، کہ طلاقیں 2 ہیں، فامساک بمعروف، پھر اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح باحسان، یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق مرد نے عورت کو دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، تو اس کے بعد عورت مرد کے لیے حلال نہیں رہے گی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ جا کر نکاح کر لے، یعنی وہ حلالہ والی پھر صورت بنے گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، اس میں عموم ہے، وہ 2 طلاقیں چاہے اکٹھی دی جائیں یا وہ 2 طلاقیں متفرق طور پر یعنی علیحدہ علیحدہ طور پر دی جائیں، تو جب 2 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں، تو اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ 3 بھی واقع ہو جائیں گی۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا تھا فَإِن طَلَّقَهَا، اس میں فا جو ہے یہ تاکید مع الوصل کے لیے ہے، تاکید بلا مہلت کے لیے یہ آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد فوراً اگر تیسری طلاق بھی دے دی جائے تو پھر کیا ہوگا، عورت مرد کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ تو اس آیت پاک سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 واقع ہو جاتی ہیں، ایک والی بات نہیں ہے۔ 3 دیں گے تو ظاہر ہے 3 ہی واقع ہوں گی، جیسا کہ دیگر احادیث کریمہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری ہے، کتاب الطلاق جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 791 پر حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیان کیا اور لیان کے بعد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ ناظرین، یہی روایت جو ہے وہ ابو داؤد شریف کتاب الطلاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، اس میں جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 224 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2250۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ جب 3 طلاقیں دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں، اور یہ تینوں طلاقیں حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی موجودگی میں بیٹھے بیٹھے وہیں پر دے دی تھی۔ تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 324 ہے، پہلی جلد ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2250۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کتاب الطلاق کے اندر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 791 ہے۔
اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں تو 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 528 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلق امراتہ 3 تطلیقات جمیعا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں۔ فقام غضبانا، نبی پاک علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے، بڑے جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے، وانا بین اظہرکم، اور حال یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ حتی قام رجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اقتلہ، حضور کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو یہ حدیث پاک اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی۔ حضور علیہ السلام بڑے جلال میں آگے، بڑے غضبناک ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کا غضبناک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھی اور اکٹھی تینوں کی تینوں واقع ہو گئی تھی، تبھی تو حضور علیہ السلام بڑے جلال میں آئے۔ اور اگر 3 کی 3 اکٹھی واقع نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام فرما دیتے چلو کوئی بات نہیں، 3 طلاقیں دی ہیں نا تو اس کے بعد رجوع کر لے۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو غضبناک ہوئے، یہ تینوں کی تینوں واقع ہو جاتی ہیں، تبھی تو حضور علیہ السلام کو اتنا جلال آیا تھا۔ تو یہ سنن نسائی والی حدیث سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں گی تو 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ ابو داؤد شریف ہے میرے پاس، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 317 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ موجود ہے کہ ایک آدمی نے طلق امرأتہ 3، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں فتویٰ یہ دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ عصیت ربک، کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، وبانت منک امرأتک، اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ موجود ہے اور اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ 3 طلاقیں اگر دے دی جائیں اکٹھی تو 3 کی 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 واقع نہیں ہوتی بلکہ 1 واقع ہوتی ہے، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں حدیث سے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر حدیث نمبر ہے 2195۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 ایک ہی ہوتی ہیں، لہذا تو اپنی بیوی کے ساتھ جا کے رجوع کر لے۔ حضرت رکانہ کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اور اس حدیث کو اگر دیکھا جائے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اس کی سند کے اندر یوں الفاظ ہیں کہ اخبرانی بعض بنی ابی رافع، یعنی ابن جریج یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی تھی ابو رافع کی اولاد میں سے کسی ایک نے، وہ کون ہے؟ وہ مجہول ہے، اور جس سند کے اندر راوی مجہول ہو وہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر اسی روایت کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ ناظرین ضعیف روایت سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جی 3 دی جائیں تو 3 واقع نہیں ہوتی بلکہ 1 واقع ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں جیسا کہ ترمذی میں ہے، اس میں الفاظ ہے طلقت امراتی البتہ، ایک جگہ البتہ کے لفظ ہے اور ایک جگہ ہے جو کہ مسند امام احمد کی روایت ہے، اس میں یہ کہ ان رکانہ طلق امراتہ 3۔ تو جس حدیث کے اندر اضطراب ہو وہ بھی قابل حجت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ایک تو یہ کہ یہ حدیث مضطرب ہے، دوسرے یہ کہ یہ حدیث میں جو کہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اس میں راوی مجہول ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے برخلاف جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، اور جو راوی خود اپنی روایت پر عمل نہ کرتا ہو وہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی اور
تینوں کی تینوں وہ نافذ ہو گئی تھی. اور حضرت امام حسن نے یہ خود فرمایا تھا کہ اگر میرے نانا کی حدیث نہ ہوتی تو میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا. اگر یعنی نانا کی حدیث میں 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا گیا, اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا. یہ بات دارقطنی کتاب الطلاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے. ان تمام روایتوں سے اور قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی. ایک والا جو رولا ڈالتے ہیں ان کو حیا کرنی چاہیے, کیوں وہ حرام کاری لوگوں سے کروا رہے ہیں. اور جو صاحب اولاد لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے انہیں درسگاہ میں بھیجیں, انہیں قاری صاحب کے پاس, مولوی کے پاس بھیجیں. قرآن پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے, قرآن پاک پڑھانا بہت بڑی سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سرکار نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرے تو انشاءاللہ کفار اپنی موت آپ مر جائیں گے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ آپ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے, مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج قرآن سے لو لگا لیجئے, انشاءاللہ کوئی بھی کافر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد